الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام روح رمضان، میں آپ کا میزبان محمد مزمل حسین انصاری آج کی 11 رمضان المبارک کی نشست میں اپنے تمام معزز مہمانان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل گزشتہ 4 سال سے ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ روز نئے مہمانان آتے ہیں، نئے نعت خوان میرے ساتھ شامل حال ہوتے ہیں، نئے اسکالر ہوتے ہیں، نیا قاری قرآن ہوتا ہے اور روز ایک نیا موضوع ہوتا ہے۔ میرے ناظرین، کل کی نشست میں شکر الحمدللہ ہم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور آپ ناظرین تک مفید معلومات ہم نے پہنچائیں۔ اور آج بھی میرے ساتھ جو میرے آج کے عالم دین موجود ہیں، میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں میرے دو ثنا خان شاہویز قادری بھائی۔ شاہویز بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور ان کے ساتھ میری دائیں جانب میرے بڑے ہی قریبی دوست ہیں، برادر اصغر ہیں، سلمان امجد بھائی۔ اللہ پاک نے بے پناہ عزتیں آپ دونوں کی جھولی میں ڈالی ہیں، شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب۔ آپ متعدد ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں، دن رات دین متین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ قبلہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں بڑا مشکور ہوں اپنی ساری ٹیم کی طرف سے کہ آپ بڑی مصروفیات میں سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اور میرے آج کے قاری قرآن کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ پاک نے خوبصورت الہان سے نوازا ہے انہیں۔ قاری داؤد نقشبندی صاحب، قبلہ آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں اور میں چلتا ہوں اپنے قاری قرآن کی طرف۔ ان سے گزارش کرتے ہیں قاری داؤد نقشبندی صاحب سے کہ آئیں اور اللہ پاک کے پاک کلام سے ہمارے قلوب کو منور کر دیں۔ جی بسم اللہ قاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ. قبلہ کاری صاحب سلامت رہیں آپ. اللہ آپ کو درازی عمر عطا فرمائے. آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے ہمارے قلوب کو اطمینان پہنچایا ہے. ناظرین، 10 رمضان المبارک بڑی اہمیت کا حامل دن رہا ہے. گزشتہ شب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت محبوب زوجہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. اور آج تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کے حصے میں ایک اور اعزاز ہے. ناظرین، آج ہم ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، 11 رمضان المبارک یہ وہ مبارک دن ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح مبارک ہوا ہے. اور ناظرین، اس ہستی کی بارگاہ میں ہم نے سلام پیش کرنا ہے. اور قبلہ میرے ساتھ مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب موجود ہیں. میرے ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہم تلاوت کے فوری بعد اپنے نعت خوان سے ہم سنا کرتے ہیں. تو میں چلتا ہوں سلمان امجد بھائی کی طرف اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ سلمان بھائی ہدیہ حمد پیش کر دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ پوری میلاد کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور رمضان المبارک کی تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اراکین جو بھی اس میں شامل ہیں، اللہ پاک تمام کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حمد بارے تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں.
وحدہ لا الہ وحدہ لا شمس تبریز گر خدا طلبی شمس تبریز گر خدا طلبی خوشبو فریاد میری اے رب
میرے پروردگار کی شان کیا ہے؟ تو جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے، دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے، ڈالی ڈالی تیری تخلیق سے گن گاتی ہے، پتا پتا تیری قدرت کا بتا دیتا ہے، اللہ جل شان، اللہ جل شان، اللہ جل شان، اللہ جل شان، پاک محمد سرور عالم، پاک محمد سرور عالم ہے تیری پہچان، اللہ جل شان، اللہ جل شان، اللہ جل شان، اللہ جل شان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، جنت میں سیدہ طیبہ، جنت میں طیبہ طاہرہ، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے، ہاں جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے، اللہم صلی علی حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، زمان بھر میں جو بٹے رکھا ہے، زمان بھر میں جو بٹے رکھا ہے، وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، ہاں جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا ناظرین، آپ نے میرے خوبصورت آوازیں آپ نے سلمان بھائی سے ہم سنی اور شاویز بھائی آپ نے نعت سنائی ہے. میرے ناظرین، اپنے اسکالر کی طرف جانا ہے مجھے، لیکن دوران حمد و نعت ہمارے آج کے معزز مہمان محترم گوہر شاہد صاحب تشریف لائے ہیں. کیسے ہیں گوہر بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ، آپ اپنا وقت نکال کے آئے ہیں. ہماری تنظیم کے سرپرست صاحبزادہ منظور احمد فریدی صاحب کی بڑی دوستی تھی ان کے والد صاحب شاہد صاحب سے، اور دعا ہے آج کا سارا پروگرام، ہم آج کے سارے پروگرام کی برکتیں گوہر بھائی آپ کے والد گرامی قدر کو ایصال کر رہے ہیں. تمام کا تمام ثواب ہم ایصال کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمارا یہ قبول فرما لے اور اس رمضان کے صدقے میں اگلی حشر کی منزلیں آسان فرما دے. قبلہ، آج ہم نے بڑا موضوع آپ نے حکم فرمایا اور یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کی چوائس پہ ہو رہا ہے، بڑی بات ہے. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے ناظرین، پہچان چاہیے ہوتی ہے زمانے میں، زندہ رہنے کے لیے، جینے کے لیے، یہاں وقت گزارنے کے لیے اس دنیا میں پہچان چاہیے ہوتی ہے. کوئی نام چاہیے ہوتا ہے، کوئی خاندان، کوئی حسب نسب چاہیے ہوتا ہے، کوئی قبیلہ چاہیے ہوتا ہے. اور ہر انسان کو آج تک اس بات کا بڑا مان ہوتا ہے کہ اس کی کوئی پہچان ہے، اس کا کوئی قبیلہ ہے، اس کا کوئی خاندان ہے، اس کا کوئی بھائی بہن ہے. ناظرین، فخر کیوں نہ کریں ان ہستیوں پر جن کی پہچان مصطفیٰ ہو؟ ان امہات المومنین پر کیوں نہ فخر کیا جائے؟ ان کو کیوں نہ سلام پیش کیا جائے جن کی پہچان میرے آقا کریم کی ذات ہو؟ ایسی ہی ایک پاک ہستی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ام المساکین ہے. قبلہ کیسر شہزاد نعیمی صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان کے بارگاہ میں یہ سوال رکھتے ہیں کہ قبلہ، آپ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے میرے ناظرین کو کچھ ضرور بتائیے گا. مائک بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مصطفیٰ آباد کے رہائشی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا ایک گلدستہ ہے جو ہر سال سجاتے ہیں وہ، اور رمضان المبارک کی رات میں ان بابرکت ساعتوں میں قیام اللیل اور لوگوں کو دین متین اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور تلاوت قرآن پاک کے سنانے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ساری پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. عزیز سامعین، جیسے کہ ہمارے بھائی تعارف میں بتلا رہے تھے کہ نسبت کتنی عزیز چیز ہے، کہ ایک لکڑی جو عام لکڑی ہوتی ہے، جی حضرت، اس کا استعمال کرسی میں ہو جاتا ہے، اس کا استعمال کسی بھی اور بیڈ میں ہو جاتا ہے، کسی بھی اور چیز میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ لکڑی جو مسجد میں ممبر کے طور پر بن جاتی ہے، اللہ اکبر، اس لکڑی کا شان رتبہ اور ہی بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک کو رکھنے کے لیے جو ریل بنتی ہے، جی. جو لکڑی اس میں استعمال ہو جاتی ہے، لوگ اس لکڑی کا بھی احترام کرتے ہیں، اسے بھی چومتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ لکڑی جس کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہوا، وہ لکڑی کا ایک جو ہے وہ پیس ٹکڑا جو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ ٹیک لگا کر
جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے اور واز کیا کرتے تھے. جب ممبر بنا تو اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. جب ہٹا دیا گیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ گر ہوئے. تو مسجد سے ایک کونے سے جہاں اسے رکھا گیا تھا وہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی, اللہ اکبر. جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو اور بلک بلک کے رو رہا ہو. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اٹھے اور جا کے لکڑی کے اس پیس کو, لکڑی کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو اپنے گھڑے سے لگایا اور صحابہ کو بتلایا کہ ہم اس لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر, کمر لگا کر بیٹھتے تھے, اسے ہٹا کے ممبر دوسرا لگا دیا گیا ہے تو یہ بھی ہماری جدائی کے غم میں رو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو نسبت, سبحان اللہ. جب نسبت جو ہو جاتی ہے نا تو نسبت بڑی عزیز چیز ہے. تو قربان جاؤں ان ہستیوں کو جن ہستیوں کو کسی کی نسبت ہو, کسی کا بھائی, دوست, چچا, والد, خامد جو ہے وہ علاقے کا چیئرمین ہو, ایم پی اے ہو, ایم این اے ہو, منسٹر ہو, وہی اس پہ مان کرتا, تراتا نہیں ٹھکتا. قربان جاؤں ان ہستیوں پہ جن کے خامد جو ہے وہ رسول خدا ہیں, رسولوں کے سردار ہیں, سید الانبیاء ہیں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ہیں. اللہ. سبحان اللہ. تو انہی خوش بخش خواتین میں, ہستیوں میں, کائنات کی خوش بخت ترین خواتین میں سیدہ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ہوتا ہے. ان کا شجرہ نسب جو ہے یہ بڑے معزز خاندان سے یقیناً تعلق رکھتی تھی, قریش کے خاندان سے. 14ویں پشت میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب مدر کے ساتھ جا کے جو ہے آپ کا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. اور آپ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے اہلیہ تھی. پھر جنگ احد میں آپ کے خامد جو ہے وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا لقب ام المساکین اس لیے تھا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی غریبوں مسکینوں کی ہمدرد تھیں, ان کی غمخوار تھیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کے مکہ میں جو لوگ غریب ہوتے تھے, جو لوگ مسکین ہوتے تھے, ان کو کھانا کھلاتی تھیں, ان کی مدد کرتی تھیں. آپ کے اس جذبہ سے, آپ کی اس مدد سے, آپ کے اس عمل سے متاثر ہو کے جو ہے وہ اس زمانے میں, زمانہ جاہلیت میں ہی, ابھی اسلام کا دورانہ تھا, تو اس وقت ہی آپ کو ام المساکین, مسکینوں کی ماں کہا گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور پھر جب آپ ام المساکین سے ام المومنین بنی تو پھر تو آپ کی شان وراء الورا تھی. اس کے بعد بھی آپ کی یہ عادت مبارکہ ہمیشہ جاری رہی کہ آپ غریبوں, مسکینوں, یتیموں اور جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا, جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا, انہیں کھانا کھلانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ کو بڑی نسبتیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نکاح میں آئیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رفاقت بہت زیادہ دیر تو نہ رہ سکی. ایک روایت کے مطابق 3 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 8 ماہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں, اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. لیکن جب تک آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت مطمئن, بہت خوش, اور ہمیشہ ان کے اس عمل جو ان مسکینوں, یتیموں اور غریبوں کی مدد کرنے والا آپ کا فعل اور عمل تھا, اس سے بہت خوش تھے. جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں سب کی کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی خصلت ہے, کوئی نہ کوئی ایسی عادت ہے جو باقی سب چیزوں سے نمایاں ہے. اللہ اکبر. جیسے کہ جن کا ذکر خیر آپ نے کل کی شب کیا, سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا اثار, آپ کی قربانی, دین کے لیے خرچ کرنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کچھ, اپنا تن من دن, اپنا مال, کاروبار, سب کچھ آپ کے نام پر دین کے لیے جو ہے وہ وقف کر دینا, یہ آپ کی خوبی تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, عالمہ, فاضلہ, زاہدہ, فقیہہ, مسائل بتاتی لوگوں کو. تو ایسے ہی یہ جو ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, آپ کا یہ خاص وصف تھا کہ آپ کو لوگوں کی مدد کر کے, لوگوں کی ہیلپ کر کے, لوگوں کے کام آ کے بہت خوشی میسر آتی. اور یہ جو مہینہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں,
شہر رمضان کا مہینہ، اس کو بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات قرار دیا ہے، غم خاری کا مہینہ، سبحان اللہ، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ، سبحان اللہ، دوسروں کا خیال رکھنے کا مہینہ. سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ روزے کی روح بھی یہی ہے. جی روزہ ہمیں یہی سکھلاتا، یہی بتلاتا، یہی سمجھاتا ہے کہ ہم تو پاس ہونے کے باوجود جب کھاتے پیتے نہیں ہیں جی. تو ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. سبحان اللہ. دوسرے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ جب 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے یا جب مل جائے تب کھاتے ہیں تو ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی. اس چیز کا تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی جو ہے وہ حکم دیا، اور ہم 12 گھنٹے کبھی 14 گھنٹے جو ہے روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہمیں دوسروں کی پیاس کا، دوسروں کی بھوک کا، دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو. تو یہ مہینہ احساس دلانے کا مہینہ ہے. تو ہم آج کی شب 11 رمضان المبارک کو، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ ام المومنین آئیں، ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. تو آپ کا جو خاص وصف ہے ام المساکین ہونا، ہمیں ان کے اس وصف سے، آپ کی اس سیرت طیبہ سے آج کی قوم کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں اگر ہمارے گھروں میں سکون آئے، ہمارے گھروں میں خوشحالی آئے، ہمارے جو ہے ہم سے مصیبتیں ہٹ کے بچ کے گزر جائیں، ہم مصیبتوں سے بچ کے گزر جائیں، تو ہمیں بھی غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا احساس کرنا چاہیے. اور ہمارے اموال میں، ہمارے مال میں ان کا حصہ ہے، ان کا حق ہے، انہیں دینا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کسی شخص کے دسترخوان پہ 11 20 25 آئٹمیں پڑی ہوں افطاری کے لیے، اور ساتھ والے گھر میں اگر کوئی بندہ پانی سے روزہ افطار کر رہا ہو، صرف کھجور سے روزہ افطار کر رہا ہو، اس کے پاس کوئی کھانے کے لیے اور چیز نہ ہو، تو یہ بھی ہم قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہو. لہٰذا ہمیں ام المساکین، ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ خاص وصف جو آپ کو باقی امہات المومنین سے ممتاز کرتا ہے، آپ کا یہ نام، اس وصف کو اپنانے کی، اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم میں بھی مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کا احساس پیدا ہونا چاہیے، تاکہ اس امت کے جو محروم طبقات ہیں ان کو بھی خوشیوں میں ہم شامل کر سکیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے علاوہ سیدہ زینب کے حصے میں کچھ چیزیں وہ آئیں جو کسی کو بھی نصیب نہ ہو سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات نے وصال پایا، جن میں سے ایک جن کا ذکر خیر کل ہوا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملائکۃ العرب، عرب کی شہزادی، عرب کی ملکہ. اور دوسری جن کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا وصال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہو گیا. جس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کا وصال ہوا، اس وقت تک ابھی جنازہ کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے. 10 ہجری کا شاید ہے یہ. جی، اس وقت تک ابھی جنازہ کے احکام جو ہے وہ نہیں ہوئے تھے. اور علماء اس بات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کا جنازہ اس ٹائم پہ جو ہمارا مروجہ جانے کا طریقہ ایسے نہیں پڑھا گیا تھا. امہات المومنین میں سے پہلی ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا جنازہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا تھا. سبحان اللہ. سبحان جنازے اللہ. کی عمل خود کرائی تھی. تو جو یہ شرف آپ کو حاصل ہوا یہ کسی اور ام المومنین کو حاصل نہیں ہوا. سبحان اللہ. تو یہ ان کے لیے اور جو ہے وہ کمال کی اور ان کی کہتے ہیں کہ ممتاز کر دیتی ہے یہ خوبی ان کو باقی امہات المومنین سے، کہ آپ کا جنازہ خود سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا. آج حضرت قطع کلامی معاف کیجیے، اصل میں بات سے بات نکل جاتی ہے. سوال میں اپنے ناظرین کے لیے میرے سوال ایک رکھا کرتا ہوں اپنے اسکالر کے پاس. حضرت کوئی ایک ایسا مخصوص واقعہ جنازے کی فرضیت کے حوالے سے آپ نے فرما دیا کہ یہ اعزاز بھی ام المومنین حضرت زینب کے حصے میں آیا کہ جنازے کی فرضیت اور آپ کا نماز جنازہ پڑھایا گیا. حضرت کوئی ایک ایسا ام المساکین کے حوالے سے، ام المساکین ہے، مسکینوں کی خدمت کی ہے، کوئی ایک ایسا واقعہ میرے ناظرین کے لیے حضرت سنا دیجئے
کہ جو ہے نا ان کی رہنمائی ہو جائے کہ ام المساکین آپ کوئی ایک ایسا واقعہ، ساری زندگی آپ نے سخاوت کی ہے، کوئی ایک ایسا واقعہ مخصوص ان کی زندگی کا جو آپ کے اصل میں چونکہ آپ کا آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں رہنا اور آپ کے نکاح میں آنے کے بعد زندہ رہنا جو ہے وہ اس کے بارے میں 2 روایت میں نے عرض کی ہیں. ایک تو 3 ماہ، ایک 8 ماہ کا عرصہ ہے. بہت قلیل عرصہ ہے، اس لیے جو ہے اس پہ سیرت نگار اس پہ بہت زیادہ نہیں لکھتے، لیکن اتنا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسکینوں کو جو ہے وہ غریبوں کو، یتیموں کو، اور جن کو کھانا کھانے والا نہیں ہوتا تھا، بھوکوں کو آپ کھانا کھلاتی تھیں. سبحان اللہ، ان کی مدد کرتی تھیں. جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے انہیں کپڑے دلاتی تھیں اور ان کو کھانا بانٹتی تھیں. یہ آپ کا مقصد تھا کہ آپ انتظار نہیں کرتی تھی کہ وہ آ کے مانگے، اللہ اکبر، آپ خود جا کر چل کر جو ہے وہ ایسے لوگ ڈھونڈ کر انہیں جو ہے وہ کھانا کھلاتی تھی. حضرت یہ تو سارے واقعات سے بڑی بات ہو گئی نا کہ بندہ گھر پہ بیٹھے کسی مسکین کا انتظار کرے اور کوئی گلیوں میں پھر کے ڈھونڈے. جی ہاں حضرت یہ کمال ہو گیا نا، یہ تو زندگی کے سارے واقعات پہ بات وزنی ہو گئی حضرت. یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی آپ کا جو وصف ہے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم خود مستحق لوگوں کو، حقدار لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کی مدد کیا کریں. سبحان اللہ. یہ جو لوگ باہر بظاہر بار کا جو سائلین یا مانگنے والے ہوتے ہیں یہ بعض اوقات پیشہ ور بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے سفید پوش لوگ جو قرآن پاک میں کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کے چمٹ چمٹ کے سوال نہیں کرتے اور وہ حقدار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ڈھونڈ کر ان تک حق پہنچانا جو ہے یہ زیادہ کمال کی بات ہے. حضرت اس حوالے سے اسی ٹاپک کو ہم آگے، یہ جو آج کل یہ جو گداگری کا ایک سسٹم چل رہا ہے تو میں اس پر آپ کی ضرور رہنمائی لوں گا اگلے سوال میں. اس کے بعد ہم ایک نعت لے لیتے ہیں، ہمارے سیگمنٹ کا حصہ ہے، نعت سنتے ہیں میرے نعت خانوں سے، اور اس کے بعد جو ہے یہ آج کل کی جو پروفیشنل گداگری ہے نا اس پر میں آپ سے رہنمائی ضرور چاہوں گا تاکہ میرے ناظرین کو یہ بات یہاں ہو جائے کہ حقدار کو دینا ہے اور حقدار کون ہے اور نہ حق کون مانگ رہا ہے. قبلہ ایک نعت لے لیتے ہیں، اس کے بعد سلمان بھائی ایک نعت آپ سے. ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، ایسا کرم ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں. کیسا کرم، پتھر کو چھو لیا تو اسے در بنا دیا، کافر جو چل کے آیا اسے حر بنا دیا، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں. اور آئے بیمار تو آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے
سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بھلا بھلا کر ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں ایسی عطا دیکھی نہیں مجھ پہ کرم کرتے گئے مجھ پہ کرم کرتے گئے میری خطا دیکھی نہیں مجھ پہ کرم کرتے گئے میری خطا دیکھی نہیں آقا مجھ پہ کرم کرتے گئے میری خطا دیکھی نہیں جو کچھ ملا تجھ سے ملا جو کچھ ملا تجھ سے ملا تیرے سوا کچھ نہ ملا آقا تیرے سوا کچھ نہ ملا ہستی کوئی یا مصطفیٰ ہستی کوئی یا مصطفیٰ تیرے سوا دیکھی نہیں ہستی کوئی یا مصطفیٰ تیرے سوا دیکھی نہیں ایسا کرم دیکھا نہیں ایسی عطا دیکھی ماشاء اللہ سلمان بھائی سلامت رہیں اللہ پاک نے آپ کو حسن صوت عطا کیا ہے اور اتنی سمجھ بوجھ عطا کی ہے سننے میں ایک ماحول بن جاتا ہے بڑا سکون ملتا ہے ابھی ساتھ ہی میرا خیال ہے ہم شاویز قادری بھائی سے بھی نعت سن لیتے ہیں شاویز بھائی ایک نعت میرے ناظرین کے لیے عطا ہو مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میں کہ ذرا ہوں مجھے سے آتے صغرا دے دے میں کہ ذرا ہوں مجھے سے آتے صغرا دے دے کہ تیرے
کرم مجھ پہ محشر میں نصیروں نے کی نظر پڑ ہی گئی ہاں مجھ پہ محشر میں نصیروں نے کی نظر پڑ ہی گئی اسے کہتے ہیں آغا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے ہاں تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے سایہ نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم شبیر بھائی بہت خوب بہت خوب، آپ نے پیر نصیر الدین نصیری علیہ رحمہ کا کلام سنایا ہے، بہت خوب بہت خوب۔ عصر حاضر میں ان سے بڑا شاعر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے جناب۔ قبلہ بات ام المساکین سے چلی، سخاوت کی طرف چلی گئی قبلہ۔ آج کل مجھے ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں نا سخاوت کی کوئی تعریف جو ہے نا وہ الٹی ہو گئی ہے۔ جیسا کہ آج کل میں دیکھتا ہوں گلی گلی یہ پیشہ ور گداگر مانگتے پھرتے ہیں۔ حضرت میں نے یہ کچھ ریسرچ میں پڑھا ہے کہ پاکستان جیسے ایک غریب ملک میں یہ پیشہ ور گداگر ایک سال میں پاکستانیوں سے 40 ارب روپیہ لے اٹھتے ہیں۔ حضرت کیا یہ جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کو دینے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی صلہ ہے، کوئی نیکی ہے، اور ان کے بارے میں کوئی وعید ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمیں حقدار کو دینا ہے اور ڈھونڈ کے دینا ہے، ان کو نہیں دینا؟ قبلہ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ صرف بات یہیں تک نہیں رکی بلکہ پاکستان کے گداگر جو ہیں انہوں نے پاکستان سے باہر ملکوں میں جا کر گداگری ایسی شروع کی کہ کئی ملکوں پہ جو ہے وہ پاکستان کے جو ویزا ہے جی ہاں ان کے کئی ملکوں کا ویزا پاکستانیوں کے لیے اسی وجہ سے بند ہوا کہ ہاں۔ ہمارے یہاں سے جا کر وہاں پہ جو لوگ ہیں ویزا لے کر پھر وہاں پہ گداگری شروع کر دیتے جی ہاں، ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور کئی ملکوں نے اس عمل کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی، جی پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے اور اس ملک کی بلکہ بے توقیری کا باعث بنے۔ جی ایسے ہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاکیزہ سیرت ہے جی اور آپ کا جو خیر القرون بہترین زمانہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس میں اس طرح کی گداگری یا پیشہ ور صائدین کی مثال نہیں ملتی۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر شکایت کی، تنگی دامان کی اور حالات کی قسم پرسی کی اور مدد کی درخواست پیش کرنا چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ جی تو اس نے بتایا جی میرے پاس جو ہے نا وہ 2 درہم ہیں۔ تو فرمایا کہ ان 2 درہم کا جو ہے جا کے مزار سے کلہاڑا لو جی ہاں اور بجائے مانگنے کے جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچو، کاروبار کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو کاروبار پسند ہے، یہ مانگنا پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بجائے اس کے کہ تم قیامت والے دن اپنے چہرے پہ دستے سوال لے کے پیدا ہو، اللہ ظاہر ہوں اور وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، تم کاروبار کرو، محنت کرو۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو صدقات واجبہ ہیں نا، جی قرآن پاک کی جو آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، مکمل بڑی لمبی آیت ہے جس میں صدقات اور بالخصوص زکوٰۃ کے مستحقین اور مصارف بتائے گئے ہیں۔ جی جو لوگ اس میں فعال نہیں کرتے،
آپ جو غیر واجب صدقات ہیں جیسے کہ ہم ویسے ہی کسی کو دے دیتے ہیں وہ اس کا سیپریٹ حکم ہے، لیکن جو واجب صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے کہ فطرانہ ہے، جیسے کہ روزے کا فدیہ ہے، اور اس طرح کے کوئی نظر مانی ہے تو وہ پوری ہو گئی ہے تو وہ ادا کرنی ہے، یہ صدقات واجبہ ہیں، یہ ان 8 مصارف زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب ان میں سے جو پہلے نمبر مساکین ہیں، اور مسکین کی ڈیفینیشن یا تعریف یہ ہے فقہی طور پر، شرعی طور پر، کہ جو بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب نہ ہو، مالک نصاب نہ ہو، اور نصاب 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوتا ہے، جو کہ آج کل اب چاندی بہت مہنگی ہوئی ہے تو 5,05,000 سم تھنگ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے اس سال کے لیے، ورنہ پچھلے سال 1,15,000 سم تھنگ تھا۔ تو جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو وہ شرعاً مسکین کہلائے گا اور اس کو زکوٰۃ دینی جائز ہوگی۔ اب یہ جو مانگنے والے ہیں، یہ جو گداگر ہیں، یہ جو پیشہ ور طور لوگ ہیں، ان کو جب بھی پکڑا گیا اور ان کو گھروں کو جو ہے تلاشی لے گی تو وہاں پہ لاکھوں روپیہ نکلتا ہے۔ ایسا ہی ہے حضرت، ایسا ہی ہے۔ ان کے گھروں میں تو صندوق بڑے پڑے ہوتے ہیں پیسوں کے، تو ایسے لوگوں کو جب آپ زکوٰۃ دیں گے، اپنا فطرانہ دیں گے، اپنی جو صدقات واجبہ دیں گے تو وہ ادا نہیں ہوں گے۔ یہ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈھونڈ کے حقدار کو اس کا حق دیں۔ بالکل حضرت۔ ہم جن کی سیرت کی بات کر رہے ہیں، ہم نے ان کا یہی پہلے ذکر کیا کہ وہ خود ڈھونڈتی تھیں کہ کون حقدار ہے اور اس کو جو ہے جا کے مدد کرتی تھیں۔ تو یہ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ ہم جب کاروبار کرتے ہیں، چیز خریدتے ہیں تو اتنا دیکھ بھال کے چھانٹ پھٹک کے خریدتے ہیں، تو جب آپ نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کرنا ہے، اللہ کے جو ہے وہ نام پہ اللہ کے لیے آپ نے دینا ہے، تو پھر بھی دیکھ کے حقدار کو دیں تاکہ اس کا فائدہ ہو معاشرے کا، لوگوں کو، وہ لوگ جو واقعی قسم پرسی کے عالم میں ہیں، مقروض ہیں، جو جن کو لاس ہو کے کاروبار میں ان کا فائدہ ہو اور وہ پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیں، وہ معاشرے کے کارآمد افراد بنیں، ایسے لوگ جو مانگنے والے ہیں وہ ملک پہ بوجھ ہیں، معیشت پہ بوجھ ہیں، اسلام کے نام پہ دبا ہیں، بہت شکریہ۔ اور ان کو جو ہے دینا جائز نہیں ہے صدقات واجبہ۔ البتہ جو صدقات نافلہ ہیں وہ آپ جس کو بھی دے دیں تو وہ ادا ہو جاتے ہیں، لیکن صدقات واجبہ ان 8 مصارف زکوٰۃ کو علاوہ کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت، آپ نے بڑے ہی مدلل انداز میں رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ کی آمد کسی نعمت سے کم نہیں ہے ہمارے لیے، آپ جیسے علماء ہی ہیں جو ہمارے لیے سرمایہ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے قبلہ کی گفتگو سنی ہے۔ آج میرے نعت خانان نے بڑی خوبصورت انداز میں آپ کو ہدیہ نعت سنائے ہیں۔ ناظرین، میرے مہمان گوہر شاہد بھائی تشریف لائے ہیں، سب کی آمد کا شکریہ۔ میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میرے ناظرین، میرے پروگرام کا آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اور ناظرین، جیسا میں روز کہا کرتا ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فیس بک پیج ہمارا اسے بھی فالو کیجئے اور اس پر کمنٹ کیجئے، روز ہمارا پروگرام دیکھیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اللہ کے دین کا پیغام گھر گھر پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے میرے ناظرین۔ اور جیسا میں پروگرام کے اختتام پہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے اپنا ہیرا آپ کے حوالے کر دینا ہوتا ہے، آپ نے میرے نوجوان نعت خان کی آواز کو سننا ہوتا ہے، اسی نعت کو سنتے ہوئے ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جاتا ہے۔ کیمرہ ابھی سلمان امجد بھائی کی طرف چلا جائے گا، اور آج کے لیے اپنے میزبان اور میرے تمام مہمانان کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردار علی او میرا سردار علی، سردار علی او میرا سردار علی، سردار علی او میرا سردار علی، مولا علی سردار علی او میرا سردار علی، میں ہاں نوکر مولا علی دا، میں ہاں نوکر مولا علی دا، میرا کل مختار علی سردار علی او میرا سردار علی، مولا علی سردار علی او میرا سردار علی، مولا علی سردار علی سردار علی۔ ہاتھ پھڑ کے نبی نے آکھے اسی من کن تو مولا نہیں بھولنا، پاویں ساری دنیا بھول جاؤ، ایک حیدر مولا
وارث نہیں میرا وارث مولا علی ہے میں بے وارث نہیں میرا وارث مولا علی ہے دو جگ اندر شاہی مولا شیر جلی دیے دو جگ اندر شاہی مولا جلیے میں نور رزق خدا دے کولو میں نور رزق خدا دے کولو لے دیندا لکھوار علی سردار علی او میرا سردار علی مولا علی سردار علی میرا سردار علی ہے دشمن زمانہ میرا لکھوار ہوندا ہووے دشمن زمانہ میرا لکھوار گلدا گاوے سڑدا جو میرے کولوں لکھوار سڑ کے رووے سڑدا جو میرے کولوں لکھوار سڑ کے رووے مینوں رزق خدا دے کولوں مینوں رزق خدا دے کولوں لے دیندا لکھوار علی سردار علی او میرا سردار مولا علی سردار علی میرا سردار علی ہے علی 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 مولا 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 علی سب دا مولا ہن کا رولا علی سب دا مولا ہن کا رولا پاک نبی دا فرمانے علی سب دا مولا ہن کا رولا پاک نبی دا فرمانے میری جان علی میرا مان علی سب دا علی سلطان علی 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 مولا 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 علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے نے علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے کرم دیاں کر کے نظراں کرم دیاں کر کے نظراں تے بخت سوار دیندے نے علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دے دے اے نسلاں تار دے دے اے نسلاں